کہ میرے تقریر کا موضوع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور رتبہ اور اس کے فیصلے کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فیصلہ تھا۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ یا تو اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں یا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کرتے ہیں، اس کے فرمائے ہوئے قول کے مطابق بات کرتے ہیں۔ ہمارا منشور، ہماری دعوت کا سبب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں آ جاؤ گے تو فلاح پا جاؤ گے، کیونکہ جنت کے جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت۔ یہی ہمارا پروگرام ہے، دعوت ہے، اور اس کا دلیل جو ہے قرآن اور آقا نامدار کے فرمان سے ہے۔ کاش ہم اپنی دل کھول کے سنیں، دل کے گہرائی سے سنیں تو ہم ہدایت والے راستے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تابعداری کرو اس چیز کی جو چیز میرے محبوب تمہارے پاس لے کر آیا ہے، اس کے فرمان کی تابعداری کرو، ان کے حکم کی تابعداری کرو، اس چیز کی تابعداری کرو، اس کے مد مقابل کسی بھی اولیاء کی تابعداری نہیں کرو۔ آج ہماری بد نصیبی ہے کہ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آ جاؤ تجھے دکھائیں، یہ قرآن کا اللہ کا فرمان ہے، آ جاؤ تجھے دکھائیں، کہ تو آج ہم کہتے ہیں ہمارا مولوی ایسے نہیں کہتا ہے، ہم اپنے مولوی کے پاس جائیں گے، ہم اپنی مولوی سے پوچھیں گے اس باب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے اور صالحین کا کیا فیصلہ تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فیصلہ تھا۔ آج دل کے گہرائی سے سن لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں طرح طرح کی قسمیں کھائی ہے۔ اللہ نے والتین کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ والتین، طور سینین، زیتون اور شہر کی قسم، مکہ مدینے کی قسم کھائی ہے، گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، بے حد قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے، ہر چیز کی قسم کھائی ہے، مگر پورے قرآن میں کسی بات پر، کسی مسئلے پر، کسی چیز پر اپنے ربوبیت کی قسم نہیں کھائی۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو حکم دینے کے لیے، یہ اللہ کی لوگوں سے محبت ہے، یہ پیار ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے طرح طرح کے قسم کھائے ہیں، لیکن کبھی بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قسم نہیں کھایا ہے۔ اگر اپنا قسم کھایا ہے تو وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھایا۔ ہم اس پر غور و فکر کریں تو اس کا کیا شان ہوگا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، امی جان ہمیں بتائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بابت۔ امی کہتی ہے یہ پورا قرآن تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان، یہ پورا قرآن تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جس پر یہ قرآن اترا، جو اس امت پر یہ قرآن لے کر آیا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شان ہے، وہ رتبہ ہے
کہ جس کے لیے رب کائنات اپنا قسم کھائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بات میں دوسروں کا قسم کھاتا ہوں، لیکن میرے محبوب کی بات میں جب آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرے محبوب، میں تیرے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو تیری بات کو نہیں مانے، جو دل سے بھی اس پر شک کرے، باہر تو بات کو نہ ماننا اور بات ہے، اگر دل میں بھی شک کرے تو میرے محبوب میں تیرا رب اس کا قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ جس کو میرا رب نہیں مانے تو کائنات کا بندہ کون ہوتا ہے اس کو ماننے والا؟ ایک کائنات کا انسانوں بتاؤ اللہ کے رسول کے بات میں یا تو کسی طاغوت کو ماننا، اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور طاغوت کے فیصلے کو ماننا، یا کسی مولوی ملا کے فیصلے کو ماننا، یا کسی مجتہد کے فیصلے کو ماننا تو دور دور کی بات ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان میں جھگڑا ہو گیا، بات بہت آگے نکل گئی، آخرکار بات فیصلے پر آ گئی کہ فیصلہ ہو جائے، لیکن فیصلے کرنے والا کون ہو؟ آخرکار یہودی نے کہا کہ یار بات سن، فیصلہ تو ہم بھی چاہتے ہیں تم بھی چاہتے ہیں، لیکن فیصلہ اس کے پاس جائیں گے جو تیرا رہبر ہے، تیرا امام ہے، اس کے پاس فیصلہ لے کے جائیں گے، کیونکہ یہودی کو پتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جو عدل انصاف کے سوا نہیں رہا جائے گا، کوئی بھی ہو عدل کرے گا۔ تو اس سے ایک چیز اور نکلتی ہے میرے بھائی جان، عادل جب اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے عدل کے حساب میں، دنیا میں جو عادل ہو اور کوئی چور چوری کرے، کوئی اس کے پاس جائے تو جو ہمارے بندے نے چوری کیا ہے وہ چور کی سفارش کرنے کے لیے جائے گا، وہ خدایا کس ملک میں رہتے ہو، تیرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، تیرے عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس باتوں میں تجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے اور دنیا کے برائی میں محو ہو جاتے ہو۔ اگر مجرم کوئی عادل سفارش کرے تو دنیا سے عدل کا نام نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ یہودوں کو یقین تھا کہ یہ عادل ہے، عدل والا فیصلہ کرے گا، لیکن ہم مسلمان بدگمانی کر رہے ہیں، اس کے فیصلے کو نہیں مان رہے ہیں۔ جب کسی کو کہو کہ میرے نبی نے فرمایا، وہ کہتا ہے یار ہم مولوی سے پوچھیں۔ اب اس کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میں تیرے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ مسلمان مومن نہیں ہے، اور یہ اس باب میں ہوا ہے کہ یہودی کو پتا تھا کہ عادل ہے، کیونکہ اللہ کے طرف سے جو بھی آتا ہے عادل ہی آتا ہے، عدل والا آتا ہے، چاہے اس کی اپنا بھائی کیوں نہیں ہو، کوئی بھی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، وہ عدل کیے بغیر نہیں رہے گا۔ تو فیصلہ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس چلو، مسلمان کو یہ گمان تھا کہ اللہ کا رسول میرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اب دونوں آ گئے، باتیں سنی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے خلاف فیصلہ دے دیا
کہ بات سن، تو مسلمان ضرور ہے، میرے اوپر ایمان ضرور لے کر آیا ہے، لیکن جس نے میرے اوپر ایمان نہیں لایا ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس کائنات میں عادل بنا کر بھیجا ہے، خیانت دار نہیں بنا کر بھیجا ہے کہ میں عدل انصاف میں خیانت کروں اور اپنوں کو چھوڑ دوں غیروں کو پکڑ لوں۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ میرے رب کا ہی قانون نہیں۔ اب یہ باہر نکلے، جب باہر نکلے تو مسلمان مکر گیا۔ مسلمان نے کہا کہ بات سن، اب تو فیصلہ حضرت عمر کے پاس جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اب یہودی حضرت عمر کے پاس آ گیا، مسلمان بھی آ گیا۔ یہودی کو پتا تھا کہ اس نے کہا میں پہلے ہی اپنی بات پیش کروں۔ یہودی نے کہا صحیح، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، میں بتاتا ہوں کہ یہ تمہارا بھائی جو ہے نا، یہ اللہ کے رسول سے فیصلہ کروا کے پھر تیرے پاس آیا ہے، یعنی اس کے فیصلے میں اس کو شک ہو گیا تبھی تو تیرے پاس آیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا ہاں یہ بات حقیقت ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بات حقیقت ہے۔ اب حضرت عمر نے کہا ٹھہرو، آج عمر کا فیصلہ سن لو۔ اور سیدھا گھر گیا، تلوار لے لی اور تلوار ننگی کر کر باہر نکلا۔ جب حضرت عمر اپنی تلوار کو ننگی کر کے نکلتا تو اس کو چلانے کے بغیر نہیں رہتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تو وہ ہستی ہے کہ تجھے شیطان بھی راستہ تو دیکھ کر چھوڑ جاتا ہے، جس راستے سے تو چل جاتا ہے کوئی شیطان اور جن ان راستے پر نہیں آتا ہے۔ یہ حضرت عمر کا شان ہے، رتبہ۔ تلوار ہاتھ میں تو جیسے مسلمان بیٹھا ہوا تھا اس کے گردن میں تلوار مار دی۔ اس نے کہا جو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے باوجود بھی عمر کے پاس آئے گا، عمر کا یہی فیصلہ ہے کہ میری تلوار ہوگی اس کا گردن ہوگا۔ اس کا گردن اڑا دیا۔ کس کو قتل کیا؟ ایک مسلمان۔ اب مسلمان میں اختلاف ہو گیا، مسلمان اس کے قبیلے والے اٹھ کھڑے ہو گئے کہ عمر ہوتا کون ہے کہ ہمارے بندے کو قتل کرنے والا؟ اس نے ہمارے بندے کو قتل کیا تو کیوں کیا؟ فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کیونکہ اللہ کا رسول تو عادل تھا، وہاں عمر تھا جس کو اللہ کے نبی نے مانگ کے لیا تھا جب اسلام کمزور تھا، اسلام طاقت والا نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کیا دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام۔ عمر بن الخطاب ہو، ابو جہل بن ہشام، واللہ اسلام کو طاقت دے، اسلام کمزور ہے۔ او کائنات کے انسانوں سنو، حضرت علی کی فوج جوانی تھی اس وقت، کمزوری کا عالم تھا۔ تم کس دور میں گھوم رہے ہو، کس دنیا میں چل رہے ہو؟ غیر کی عبادت سے نکل کر اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی طاقت کو مانو، اپنے رب کی قوت کو مانو۔ اللہ اسلام کمزور ہے، اسلام کو طاقت دے، اعز الاسلام، اسلام کو طاقت دے، عزت دے، قوت دے۔ عمر بن الخطاب، یا تو عمر بن الخطاب مسلمان کر کے دے یا ابو جہل بن ہشام مسلمان کر کے دے، وہ اللہ جو تیرا پسندیدہ بندہ ہے وہ مجھے دے دے۔ تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے محبوب کے جھولی میں ڈال دیا۔ اے میرے محبوب، یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ تمہارا ساتھی ہے، آج میں اس کے وجہ سے تیرے اسلام کو بلند کر۔ اب وہ بندہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے مانگ کے لیا تھا، اب اس کا قبیلہ کھڑا ہو گیا کہ قتل۔
اللہ کے رسول نے فرمایا 100 اونٹ لے لو، کیونکہ اس کا کفارہ جو ہوتا ہے جو تم کہو، جو تم رکھو، 100 اونٹ 200 اونٹ جو تم رکھو دینے کے لیے تیار ہیں۔ عمر کا بدلہ، انہیں کہا نہیں، قتل کا بدلہ قتل ہے اسلام میں، ہمیں عمر کا قتل چاہیے، عمر کو قتل ہونا چاہیے۔ اللہ کا رسول پریشان ہے لیکن عادل ہے، فیصلہ دینے والا ہے۔ آسمان کے طرف نگاہ کی، آسمان کے طرف دیکھا، وہ آسمان والا تیرا کیا فیصلہ ہے؟ یہاں تو عدل تو یہ ہے کہ عمر کو قتل کیا جائے، لیکن تو کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ نے فوراً ملائک جبرائیل کو بھیجا، جا میرے محبوب کے پاس یہ فیصلہ لے کر جا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے محبوب، گھبرانا نہیں، میں تیرے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یعنی اپنی قسم کھائی، یہ قسم کھائی ہے تو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھائیے، باقی کسی کے لیے نہیں کھائیے۔ اللہ نے پورے قرآن، اے میرے محبوب، میں تیرے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو تیرا فیصلہ نہیں مانے وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ثم لا يرجو في انفسهم حرجا، اور جو اپنے نفس میں، اپنے اندر میں بھی اس کو شک کی نظر دیکھے، کیونکہ مومن تیرے فیصلے کو شک کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، مسلمان تیرے فیصلے کو شک کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ مومن مسلمان کے پاس، ان کے سامنے جب تیرا فیصلہ آ جاتا ہے فوراً کہتے ہیں آمنا صدقنا، ہم ایمان لے کر آیا، جو بھی میرے رب نے فرمایا حق ہے، جو بھی میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ہے، ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میں اللہ کے رب ہونے میں خوش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں خوش، دین اسلام میں خوش۔ اللہ تعالیٰ کرتا ہے یہ تو مومن کا کانسیپٹ ہے کہ مومن کے سامنے جب میرے محبوب کی بات آتی ہے تو کوئی شک شبہ نہیں کرتا ہے، فوراً مانتا ہے۔ جو میرے محبوب کے بات میں شک کرے اور میرے محبوب کے فیصلوں کے باوجود دوسروں کے پاس فیصلہ لے کر جائے، طاغوت کے پاس، کسی مولوی ملا کے پاس لے کر جائے، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہے۔ جب حضرت عمر کے پاس فیصلہ لے آنے والا کافر ہے تو اور کے پاس کیا ہوگا میرے بھائی؟ آپ اندازہ لگائیں، آپ کی مرضی۔ قرآن تو کلیئر کہتا ہے کہ میرے محبوب کے بات میں اگر مگر مت کرو، دیکھو کوشش کرو، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، حق مل جائے گا۔ لیکن نہیں، جو میرا مولی کہے وہ حق ہے، یعنی اللہ کے محبوب کے بات کو ادھر ادھر کرنے والا، اللہ کہتا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں۔ یہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ اگر آج حضرت عمر ہوتا تو ساروں کا گردن دھڑ سے دھار ہو جاتا، کیونکہ عمر کا یہی فیصلہ ہوتا کہ میرے نبی کا فیصلہ موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پھر بھی طاغوت کے پاس جاتے ہو، پھر بھی اپنے پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہو، اپنی ملا مولوی کے پاس جاتے ہو۔ تمہارے لیے عمر کا یہ فیصلہ ہے، یہی ابا بکر کا فیصلہ ہے، یہی عثمان کا فیصلہ ہے، یہی حضرت علی کا فیصلہ ہے، یہی حسنین کا فیصلہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ساروں کا یہی فیصلہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، پھر بھی اس میں اگر مگر کرے، کسی اور کے پاس لے جائے، کسی طاغوت کے پاس لے جائے، کسی کے بھی پاس لے جائے، وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ منافق کا ہے، ان کی جائے جہنم کا نیچا طبقہ ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے میرے رب کا فیصلہ۔ میرے بھائی، ہم اندازہ کریں، سوچے یار، اپنے رب کو پہچانے، اپنے محبوب کو پہچانے، ہمیں شریعت دے کر دیا ہے دین، ان دین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس ایک ہی دین ہے جو میرا محبوب لے کر آیا ہے،
وہ ہے اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے سوا دوسرا دین لے کر آ جائے گا قطعاً میں اللہ اس کو قبول نہیں کروں گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ آخرت میں خسارے میں ہو جائے گا جو میرے دین اسلام کے بغیر دوسرا دین لے کر آئے گا۔ تو آج ہم کس شریعت پر چل رہے ہیں؟ ہم کہاں چل رہے ہیں؟ اللہ کا رسول عدل کا دین لے کر آیا تھا، انصاف کا دین لے کر آیا تھا، رشوت کا دین لے کر نہیں آیا تھا، بےایمانی کا دین لے کر نہیں آیا تھا، دو نمبری کا دین لے کر نہیں آیا تھا، ملاوٹ کا دین لے کر نہیں آیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا، جو ملاوٹ کرتا ہے مجھ میں نہیں ہے، جو دو نمبری کرتا ہے مجھ میں نہیں ہے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے مجھ میں نہیں ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سنی ہوئی بات کرتا ہے وہ جھوٹوں میں سے جھوٹا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارے پاس دین خالص ہے، جیسے لبن الخالص، دودھ خالص ہوتا ہے، ایسے دین خالص ہے، لیکن ہم عادی ہے پانی والے دودھ کے، تو دین میں بھی ملاوٹ کر دی، پانی ملا دیا، اور جب تک ان کو صاف نہیں کریں گے تو ہم دنیا میں کیسے سکون سے رہیں گے میرے بھائی؟